حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اپنے احوال عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اتنا بخار چڑھ گیا کہ بس موت کا وقت بالکل قریب تھا، اتنا مجھے بخار چڑھ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں، دہلی شریف میں جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ بخار چڑھ گیا کہ بس موت کا وقت قریب۔ اچانک میرے والد صاحب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم، یہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بخار کی حالت بے ہوشی کے اندر چرپائی پہ پڑا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب اچانک آئے اور آ کر مجھے کہا، بیٹا چرپائی سیدھی کرو، پاؤں سمیٹ لو، تیری طبیعت معلوم کرنے کے لیے مصطفیٰ مدینے سے تشریف لا رہا ہے۔ اور حضور تشریف لا رہے ہیں، پاؤں سمیٹ لے، یا پھر ایسا کر چرپائی گھما لے، جس طرف تیرے پاؤں ہے نا ایسا لگتا ہے کہ حضور ادھر سے ہی آئیں گے، اس کو سیٹ کر لے، ادب کر لے، حضور تشریف لا رہے ہیں تیری طبیعت معلوم کرنے کے لیے۔ ہندوستان کی زمین پر غلام بیمار ہے، خبر مدینے میں آقا کو ہو رہی ہے، وہ سب کے حال سے باخبر ہے، انہیں سب کی خبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی، کیونکہ زبان سے تو بولا نہیں جا رہا تھا، بخار بہت زیادہ تھا، میں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میری اشارے سے کہ چرپائی گھما دو، مریدوں نے چرپائی گھما دی، جدھر میرا سر تھا حضور وہاں سے تشریف لائے۔ اب سننا جملہ شاہ عبد الرحیم صاحب کا، یہ وہ عالم ہے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، خارجی، رافضی، سنی، بریلوی، جو جتنے بھی مسلک ہیں نا، سارے مسلک والے اپنا پیر صاحب مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں اس عالم کو، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ان تمام ہستی کو تمام مسلک والے، فرقے والے اپنا بڑا مانتے ہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے چرپائی گھمائی، میرے آقا تشریف لائے۔ اب جب حضور تشریف لائے نا تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیف حالک یا بنی، اے میرے بیٹے بتا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں بس یہ بیٹا کا لفظ سننا تھا، میری دل کی دنیا بدل گئی ہے، کیفیت تبدیل ہو گئی جب حضور نے کہا کیف حالک یا بنی، اے میرے بیٹے کیا حال ہے۔ بس میں اٹھنا چاہا لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے پکڑ کے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اپنا سر ایسے اوپر کر کے سینے سے لگایا۔ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ میرا سر نیچے تھا، مصطفیٰ کی داڑھی میرے سر پر سایہ کر رہی تھی، ایسے داڑھی نیچے حضور نے لگایا، داڑھی اوپر۔ پھر جب حضور نے سینے سے لگایا، یار اندازہ لگاؤ امتی کو نبی سینے سے لگایا ہے، اس امتی کی شان۔ فرمایا حضور نے سینے سے لگایا، میں اتنا رویا کہ میرے آنسو سے حضور کی قمیض مبارک بھی گیلی ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کی خبر نہیں، ہر دل کے حالات اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہا آج تیرے پیر صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں دل حضور کے چپٹا ہوا تھا، زبان سے نہیں کہا، جملہ سننا، زبان سے نہیں کہا، میں نے دل میں کہا کاش تو کوئی کرم ہو جائے، بہت دن ہو گئے داڑھی کے بال نہیں ملے۔ صرف زبان سے کہا نہیں کہا، صرف دل میں سوچا تھا، سینے سے لگا ہوا تھا۔ میرے حضور میرے دل سے آگاہ ہوئے، اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ پھیرا داڑھی پر اور 2 بال نکال کے میرے ہاتھ میں دیے، فرمایا دل میں یہی سوچ رہا ہے نا، ایسے ہاتھ پھیرا داڑھی پر چہرے پر، 2 بال ہاتھ میں، فرمایا لے یہی سوچ رہا ہے نا دل میں؟ جی یا رسول اللہ بالکل یہی سوچ رہا تھا۔ فرمایا پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ بال میری قبر میں بھی رہنے چاہیے۔ میں نے یہ سوچا تھا، میرا آقا نے فرمایا ہاں دنیا میں بھی رہیں گے، مرنے کے بعد بھی تیرے پاس ہی رہیں گے۔ انہیں سب کی خبر ہے، بولا نہیں زبان سے، دل میں، کہ فرمایا کہ یہ تیرے پاس رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے لٹا دیا، خواب بیان کر رہے نا، مجھے لٹا دیا، حضور چلے گئے۔ میں جب اٹھا نا سو کر، میرے ہاتھ میں بال نہیں، میں بڑا پریشان، میں نے کہا بال حضور دے کر گئے، بال کدھر گئے؟ میں نے ادھر دیکھا، مریدوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، بیٹوں سے پوچھا، کہا ہمیں تو نہیں پتہ بال کہاں ہیں۔ کہتے میں بڑا پریشان، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنی مشکلوں سے ملے تھے پھر غائب ہو گئے۔ کہتے پھر میں روتے روتے بے ہوشی طاری ہو گئی، میرے آقا آ گئے، فرمایا پریشان نہ ہو، وہ بال ہم نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے ہیں، پریشان نہ ہو، تیرے تکیے کے نیچے، اٹھا لے تکیہ دیکھ لے بال۔ حضور یہ بتا کے دوبارہ چلے گئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں اٹھا، جب تکیے کے نیچے دیکھے نا واقعی 2 بال رکھے تھے، میں نے اٹھایا۔ عبد الرحیم صاحب خود کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ 2 بال میرے مصطفیٰ کے
ایسے ملے ہوئے ہوتے تھے، اور جب بھی میں حضور پر درود پڑھتا تھا نا، دونوں بال الگ ہو کے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں دونوں ملے ہوتے، جب میں حضور کا نام لیتا تو دونوں الگ الگ ہو کے سیدھے کھڑے ہو جاتے جب بھی میں درود پڑھتا تھا۔ اور فرماتے ہیں اس سے بڑی کرامت، اس سے بڑا معجزہ سرکار کے بالوں کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ 3 لوگ آئے، کہا ہم نہیں مانتے کہ یہ سرکار کے بال ہے، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے میں بالوں کو لے کر آیا دھوپ کے سائے میں۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں اگر تمہیں یقین کیسے ہوگا حضور کے بال ہیں؟ کہتے ہیں اگر حضور کے بال ہوں گے تو بادل اس پہ دھوپ کا سایہ نہیں پڑے گا، دھوپ نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں میں حضور کے بالوں کو دھوپ کے اندر بالکل کڑک دھوپ کھلے میدان میں لایا، چھت بھی نہیں تھی، سایہ بھی نہیں تھا، بالوں کو لے کر آیا۔ ایک بال جب میں نے نکالا اسی وقت فوراً بادل کا ٹکڑا سایہ کرنے آ گیا ہے۔ وہ ایک بندہ توبہ کر کے مسلمان، دوسرے نے کہا یہ تو اتفاقی ہو سکتا ہے، فرمایا دوسری مرتبہ لایا پھر بادل کا ٹکڑا، دوسرا بھی مسلمان، تیسرے نے کہا یہ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے، پھر بال لے کر آیا، پھر بادل کا ٹکڑا آیا سایہ کر دیا، تیسرا بھی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے بال رہے۔